السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعد ملک. صحت شو پہ ذیابطیز کنٹرول زندگی انمول کے ایک نئے ایپیسوڈس کے ساتھ آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. ون آف دا ویری رینونڈ نیم ان ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنالوجی. ان کا انٹروڈکشن میں کراتا چلوں. ڈاکٹر عمران حسن خان. ہی از پروفیسر آف میڈیسن کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ, پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج اینڈ الائیڈ ہاسپٹل. آج ہم ڈاکٹر عمران حسن صاحب سے بات کریں گے ڈائبٹیز اینڈ ورک پلیس ویلنس کے اوپر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے سر, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں, خصوصاً پاکستان میں ڈائبٹیز کی شرح کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو گھر میں کس طریقے سے اپنے ادوار کو, اپنے لائف اسٹائل کو دیکھنا چاہیے, لیکن ہم زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے آفیسز میں یا اپنی کہیں بھی ورک پلیس کے اوپر گزار رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک بہت بڑا انفلوئنس امپلائر کا ہوتا ہے, یہاں جہاں وہ جاب کر رہا ہے, جہاں وہ کام کر رہا ہے. تو واٹ یو تھنک یا واٹ یور اوپینینس یا آپ کی سجیشن کیا ہوں گی کہ امپلائر کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے ڈائبٹیز کی اویئرنیس یا ڈائبٹیز کے کنٹرول یا پریونشن کے لیے فار امپلائیز؟ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا. اصل میں ڈائبٹیز تو ایک یعنی پاکستان اس وقت جس اپنی ایک مختصر سی زندگی میں جس وقت سے گزر رہا ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کاغذی طور پہ تعلیم کی کمی ہے, لیکن یہ کہ معلومات لوگوں تک بڑی تیزی کے ساتھ میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں, بالکل اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے. ایسے ہی. اور ہمیں اس بات کا علم ہے, ریسرچ نے بھی یہ بات ثابت کی ہوئی ہے کہ چوائسیز آف فوڈ از ویری امپورٹنٹ. بالکل فزیکل ایکٹیویٹی از آلسو ہیز این امپورٹنٹ رول ٹو پلے. تو اس وجہ سے چاہیں ہمارے پاس غربت ہے, ہم تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, لیکن ڈائبٹیز کے انسیڈنس میں ہماری جو نمبر ہے وہ ٹاپ فیو میں ہے. بالکل ایسے ہی. سو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ نے ایک یہ جو نشست اس وقت ترتیب دی ہے, اس کی بہت اہمیت ہے. بالکل ڈائبٹیز کی مینجمنٹ اصل میں میں اس کو جس طرح سے دیکھتا ہوں وہ 360 ڈگری کیئر ہے. اب اس 360 ڈگری کیئر میں جہاں اس کو ڈسکرائب کرنے میں بات کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ بیلنس جو ہے وہ جس طرح گاڑی چلنے کے لیے 4 پہیے چاہیے, ایسے ہی. اسی طریقے سے جو ڈائبٹیز کی مینجمنٹ ہے اس کا بھی بیلنس 4 پہیوں پہ ہوگا. ایک بھی پہیا اس میں سے اگر ایسا ہوگا کہ جو خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلے گی. ایسے ہی. اور اگر آپ اسے زبردستی چلانے کی کوشش بھی کریں گے تو امکان اس بات کا ہے کہ خرابی جو پہلے چھوٹی تھی اب وہ ایک میگنیفائی ہو کے سامنے آئے گی کمپلیکیشنز کی شکل میں. اب اس کو میں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ گاڑی کے پرزے تو آپ جینوئن ڈلوا سکتے ہیں, جاپان سے منگوا لیں, ایسے ہی. جرمنی سے منگوا لیں, بالکل. لیکن انسان کے زندگی کے جو جسم میں اعضاء ہیں ان کو آپ ویسے ریپلیس اکثر کو نہیں کر پاتے. سو چاہے وہ آنکھیں ہوں, گردے ہوں, کوئی بھی اعضاء ہوں, خراب ہو جائیں تو پھر انسان کو اس خرابی کے ساتھ میں بقیہ ماندہ زندگی گزارنا پڑتی ہے. ایسے ہی. اور اس معذوری کی زندگی سے پھر وہ خود بھی تنگ ہوتا ہے, اس کے پیارے بھی تنگ ہوتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ معاف رکھے ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز بھی نہیں رہتے کہ آپ اس کو ڈیل کر سکیں. ڈائبٹیز کے جو 4 مین کارنرز ہیں ٹریٹمنٹ کے, ان میں سے ایک آپ کی غذا کی احتیاط ہے, دوسرا آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی یعنی ورزش ہے, تیسرا میڈیکیشن کا یوز ہے, اور چوتھا اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریس کو ڈیکریز کرنا. اب جب آپ یہ جو جملہ آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ ورک پلیس بیسڈ آپ کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں میرے خیال میں میڈیکیشن کو تو ہم نکال دیتے ہیں, لیکن باقی جو تینوں آسپیکٹس ہیں یعنی ڈائٹ کو بھی, ایکسرسائز کو بھی, اور جو آپ کی اسٹریس ہے ورک ریلیٹڈ اسٹریس,
اس کو مینیج کرنے میں آپ کے جو جتنے بھی مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، اگر وہ اپنے امپلائیز کے لیے اس بات کا خیال کریں گی کہ ان کی سٹریس کو کم کریں گی، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا رول ہے. آئی ووڈ سے 25% رول جو ہے نا وہ سٹریس کا ہے، کیونکہ جب سٹریس میں باڈی ہوتی ہے تو وہ ہارمونس باڈی سے نکلتے ہیں جو شوگر سٹورڈ انرجیز کو ریلیز کرتے ہیں. سٹریس کیوں ہو رہی ہے؟ سٹریس اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کے باڈی کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس نے کام یہ فوراً کرنا ہے، ایسے ہی اور وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، منہ بھی خشک ہوتا ہے، ایسے ہی ہے بعض لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے بعض لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. سو ورک پلیس بیسڈ جو سٹریس ہے اس کو جتنا آپ کٹ ڈاؤن کریں گے، امکان اس بات کا ہوگا کہ بندے کی شوگر جو ہے، جو بھی آپ کا امپلائی ہے، وہ ریڈیوس رہے گی. اس کے لیے جو چاہیں آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی ان کی ساتھ میں ہو سکے. بالکل ایسے ہی ہے اسی طرح سے ان کی ڈائٹ کی چوائسیز، جو اس 8 گھنٹے کے کام جو وہ آپ کروا رہے ہیں ان سے، اس میں ڈائٹ کی جو چوائسیز ہیں وہ کلوز ٹو نیچر ہوں. آئی ایم اوکے ناٹ سیئنگ کہ فلانی چیز بالکل روک دیں، لیکن کلوز ٹو نیچر ہوں، اور اس کی کوانٹٹی سرونگ سائز کی جو ہے وہ ریڈیوس ہو پوشن جائے. کنٹرول سو بیسیکلی کاربس بھی دیں، پروٹینس بھی دیں، فیٹس بھی دیں، منرلس بھی دیں، آپ ان کو آپ انہیں وائٹامنس بھی دیں، لیکن جو سلیکشن آف فوڈ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 2، وہاں پہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنا وہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیر آر مینی تھنگز آئی کین ٹیل یو کہ جو ورک پلیس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے امپلائی کی جو موبلٹی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے اور اسی طرح ڈائٹ کے بارے میں، اور اسی طرح سے جو سٹریس کو ریڈیوس کرنے کی جو مختلف ترکیبیں ہیں وہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا کیا کی جا سکتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے. ڈائبیٹک ہیں یا نہیں ہیں، سمپل سی بات ہے بھئی، آپ کی فیملی ہسٹری میں اگر ڈائبٹیز ہے، ایج 40 سے اوپر ہے آپ کی، اور آپ کے 2 سے زیادہ رسک فیکٹرز موجود ہیں، تو اور ویسٹ سائز آپ کی 34 سے اوپر ہے، تو یو آر ہیونگ اے ویری گڈ لائکلیہڈ کہ اگر ابھی نہیں ہے تو آپ کو ڈائبٹیز عنقریب ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بالکل بتایا کہ امپلائر سپورٹ جو ہے، مطلب آپ جہاں کام کرتے ہیں وہ آرگنائزیشن یا وہ لوگ آپ کو اچھی ڈائٹ یا فزیکل ایکٹیویٹی کی اگر پلیسز دیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے ورک پلیسز میں. آئی اسٹرانگلی بلیو اینڈ اگری ود دس پوائنٹ. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ایجوکیشن، جو کہ یوزولی آج کل بہت زیادہ لیگ ہے، اویئرنیس بہت لیگ ہے، آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی ایجوکیشن ورک پلیس پہ دینی چاہیے اور یہ کتنی ضروری ہے؟ آئی تھنک وی آر ٹاکنگ ود دا بیک گراؤنڈ کے ڈائبٹیز کے لحاظ سے نا، تو ڈائبٹیز کے لحاظ سے ایجوکیشن تو یار ساری زندگی چلتی رہے گی. ایسے ہی ہے اور اس میں یہ کہنا کہ اتنی انفارمیشن کافی ہے، یہ تو بالکل ایک میرے خیال میں تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا اس سے. اصل میں یہاں پہ نا ٹیم ورک چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف بالر اور بیٹسمین ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے باقی اور لوگ فیلڈر بھی کھڑے ہوتے ہیں، 2 بالکل امپائر بھی ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی میں نے اسی لیے بتایا کہ اٹس اے ہولسٹک اپروچ، بالکل ایسے ہی 360 ڈگری، بالکل ایسے ہی جس میں آپ نے وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان میں کنٹینیوس ایک یعنی آپ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی، کہ آپ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو، میں پینلائز کا لفظ تھوڑا ہارش ہے، لیکن یہ کہ آپ کم سے کم اسے خبردار ضرور کر دیں ایٹ کہ لیسٹ. بھائی یہ غلط ہے، تم یہ چیز جو کھانے کی سرونگ ہو رہی ہے. بالکل مطلب آج کل کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ڈائٹ کے لحاظ سے آفیسز کے اندر ہیلدی فوڈ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. سو اگر آن لائن ڈیلیوری ہو رہی ہے کسی چیز کی اور اس میں وہ انہیلدی فوڈ آئٹمس ہیں جو کہ بڑے ٹیسٹی ہیں، سب کا دل چاہتا ہے کھانے کے لیے، لیکن اب خصوصیت سے اب ایک آدمی جس کو میں تو یہ ان پیشنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ جو اپنے والدین کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور جب یہ بات کہتے ہیں
کہ ہم تو ابو کو بڑا کہتے ہیں جی یہ نہ کھائیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں. تو میرا پھر ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم ان کے سامنے بیٹھ کے چپس کھاتے کیوں ہو؟ ایسے ہی ہے. پر آپ اگر آپ کے والدین کوئی ایسی انہیلدی چیزیں آپ خود کھا رہے ہیں جن میں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ کا استعمال کرنا تو ان کو پرووک کرنے کے ہی مترادف ہوگا نا، ایسے ہی. کہ آپ یہ ایک طرح کی دعوت دے رہے ہیں. اب جس کو اس بات کی خواہش ہے کہ وہ ضرور تھوڑا سا کھا لے، وہ تو ہاں. یہ بات کہے گا کہ مجھے 2 گھونٹ ہی دے دو اس میں ایسے سے. ہی. اور پھر ابو کو تو آپ پھر کچھ کہہ لیں گے، امی کو تو آپ خود دیں گے کہ امی چلیں کوئی بات نہیں آپ تھوڑا سا پی لیں. ہاں، بہرحال سافٹ ڈرنک پی لیں آپ. ہاں سافٹ ڈرنک پی لیں. لیکن یہ کہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوائسیز آف فوڈ آپ اپنے ورک پلیس میں ہیلدی بنا سکتے ہیں. آپ وہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اس کا سلسلہ اختیار. مثلاً لوگ سینڈوچز پسند کرتے ہیں، سینڈوچز کے لیے ڈبل روٹی از بیسیکلی کاربس. ایسے ہی ہے. تو اب اس میں اگر آپ ہول گرین کر لیں گے اس کو تو دیٹ ول بی مچ بیٹر. پورشن سائز اس کا ریڈیوس کر لیں آپ، لیکن اور اندر جو کچھ آپ ڈال رہے ہیں اس کے اٹ شوڈ بی ہیلدی ایز ویل. تو سر آپ نے 2 سے 3 دفعہ ہمارے سامنے ایک ورڈ یوز کیا، کاربس اور پورشن کنٹرول. تو تھوڑا سا ہمارے جو کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ پیشنٹ جو ہیں ان کو کیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ کاربس کیا ہیں اور پورشن کنٹرول یعنی آپ اس کو کس طریقے سے الیبوریٹ کریں گے کھانے؟ اچھا یہ بڑا آسان سا ہے. میں اس کو آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ کھانے کے ہم اس کو نا 3 پورشنز میں کرتے ہیں: کاربوہائیڈریٹس، پروٹینس اینڈ فیٹس. کاربوہائیڈریٹس مینلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی میٹھی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وزن کے اعتبار سے، جس کو ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں گلائسیمک انڈیکس. گلائسیمک انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ 100 گرام آپ کسی بھی فوڈ کا لیں تو اس سے آپ کی 2 گھنٹے میں شوگر کتنی شوٹ کرتی ہے. اوکے. تو اب گلائسیمک انڈیکس کاربوہائیڈریٹس میں سب سے زیادہ گندم چاول وغیرہ کا ہے. اچھا فروٹس میں بھی میٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، بالکل. لیکن اگر آپ انہیں وتھ فائبر لیں تو وہ اتنا گلائسیمک انڈیکس ہائی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند ایک فروٹس ہیں. پروٹینس اور فیٹس کو بھی ہم انرجی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنی باڈی کو کھانا تو ہم انرجی کے لیے ہی دیتے ہیں نا. تو پروٹین فیٹس کی میٹابلائزیشن تھوڑی ڈیلیڈ بھی ہوتی ہے. لیکن کاربس جو ہے نا، آپ بالکل جس طرح گاڑی میں ہائی آکٹین استعمال کرتے ہیں نا، تو آپ کو انرجی پروویژن میں کاربس ہائی آکٹین کا ہی کام کرتے ہیں. اب یہ کاربوہائیڈریٹس ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جس شکل میں بنا رہے ہیں آپ وہ استعمال کریں. ایک وہ ہیں جو ہم نے اپنی زبان کے ٹیسٹ کے لحاظ سے ماڈیفائی کر کے استعمال کر رہے ہیں. مثال میں گندم کی لے لیتا ہوں. ایک ہے جو چکی والا آٹا ہے اور ایک ہے جو ہم ریفائن کر کے آٹا مل سے لیتے ہیں. اس میں سے بہت سی چیزیں ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہیں. اب صرف میدا جو ہے اگر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی کارب ویلیو بہت بڑھ جائے گی وزن کے اعتبار سے. تو 100 گرام کا اگر ہم کوئی چیز بنائیں گے تو اس کی ویلیو ایک چکی والے آٹے کی روٹی جو 100 گرام کی ہوگی اس کی ویلیو کے مقابلے میں انرجی پروویژن میں بہت زیادہ ہوگی. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کاربس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو پورشن سائز ہے وہ 100 گرام سے زیادہ کا نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. 100 گرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے 1 کلو آٹے میں آپ 10 روٹیاں بنانے کی کریں. اسی طرح سے چاول کا حساب، کیونکہ روٹی چاول ایک برابر ہے. روٹی کا تو میں نے بتا دیا. چاول کا یہ ہوگا کہ جب وہ پالش ہو جائے گا نا تو اس پہ سے فائبر اتر جائے گا. تو آپ ان پالشڈ رائس استعمال کریں. پھر اس میں مزید کیلوریز آ جاتی ہیں جب آپ استعمال کرتے ہیں. نہیں کنٹینیو. سو ان پالشڈ رائس استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیلورک ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور اگر پالشڈ رائس ہو تو اس کی کیلورک ویلیو بائی ویٹ زیادہ ہوتی ہے. آپ نے جب اس میں کوئی ایڈڈ چیز کر دیتے ہیں نا، جیسے آپ نے بگرے ہوئے چاول پلاؤ کر دیا اسے یا بریانی بنا دی تو اس میں چیزیں ایڈ ہو گئی نا مزید. شاید گوشت بھی اور ایڈ ہو گیا، اس کے اندر گھی بھی پڑا ہوا ہے، تو کیلورک ویلیو کہیں سے کہیں چلی گئی. سو سادہ رکھیں، چپڑی بھی نہ کھائیں. آپ 100 گرام سے اوپر نہ کھائیں ایک وقت میں. تو امکان اس بات کہ آپ بے شک تینوں ٹائم کھائیں، اسکپ نہ کریں. سو پورشن سائز اور کوالٹی آف کارب بہت میٹر کرتی ہے. بہت میٹر کرتی ہے.
تھینک یو سو مچ سر فار اے ویری ویلیویبل انسائٹس. اور یوزولی ورک پلیسز کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لنچ جو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بریانی ہے، پلاؤ ہے، یا کوئی نہ کوئی بروسٹ ہے، تکہ ہے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ کاربز انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس لیول بہت ہائی ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ ورک آؤٹ، تو وہ آپ پورشن کنٹرول بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر. لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لیگل کنسیڈریشن اور ورک پالیسیز کوئی آپ سجیسٹ کریں کہ ہمیں انفورس کرنی چاہیے کہ ڈائبٹیز کنٹرول اینڈ اویئرنیس پروگرامز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو کس طرح کے ہونے ورک چاہیے؟ پلیس کی بات کر رہے ہو ورک آپ؟ پلیس کی بات مطلب کر وی رہا آر ہوں کہ ٹاکنگ ان دا سیم یس، ریفرنس نا. بالکل ایسے اچھا ہی ہے. دیکھو، اس سلسلے میں میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ تو بڑا کچھ کر رہی ہے. اوکے. بینگ چیف ایگزیکٹو آف ون آف دا انسٹیٹیوٹ آئی نو کہ بہت سی ایسے ورکنگ آورس تھے جو 12 گھنٹے تھے. انہوں نے انہیں کٹ ڈاؤن کر کے بائی ریگولیشن اس اوکے. کے لیے انہوں نے اب امپلائمنٹ کے لیے جو بنائے ہیں نئے ایس او پیز، اس میں اسے وہ 8 گھنٹے پہ لے گئے. اوکے. سو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹ کو آبویسلی گورنمنٹ اس طرح سے تو نہیں کرتی، لیکن کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے کرتی ہے. تو دس کین بی ڈن ایزیلی کہ ورکنگ آورس جو ہیں وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہ ہوں، اور اس میں بھی بیچ میں کچھ پورشن ان کو بریک کا دیا جائے، نماز کا دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ اپنی تھوڑی سی اس کام سے ہٹ کے کر سکیں. آبویسلی یہ کام کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص کو ایک جیسا ہی آپ کریں. مثال اس کی بہت بڑی جو ہے وہ میرا خیال ہے امریکہ میں کئی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو اپنی، میں نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے اپنی ورک پلیس کو ایسا کنجینیل بنایا ہوا ہے جس میں وہ اوائڈ کرواتے ہیں کہ وہ کوئی موٹرڈ قسم کی چیز استعمال کریں. لفٹس کو نہیں کرتے. سائیکلنگ وہیں پروموٹ کر دیتے ہیں. گریٹ. وہ وہیں پہ گرین انوائرمنٹ رکھتے ہیں. فوڈ کے لیے ہیلدی آئٹمز رکھتے ہیں جو ان گرون ہوتی ہیں وہیں کی. تو وہ زیادہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بھی بن جاتی ہیں. وہ کام کرتے ہوئے وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی موٹر چیز کے اوپر نہیں جاتے. وہ پیدل یا تو جاتے ہیں یا اس سائیکل کے اوپر جاتے ہیں جو ان کو پرووائڈیڈ ہوتی ہے. تو دیٹ ایکچولی ہیلپس اے لاٹ کہ جو کیا جا سکتا ہے. آلدو کہ اس میں اس طرح کا ظاہر ہے ریونیو بھی چاہیے ہوگا کہ جو، تو جتنا یعنی کیا جا سکتا ہے، یعنی میں تو لوگوں کو خود بھی کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی انہیں تکلیف نہیں ہے تو بجائے لفٹ کے استعمال کرنے آپ کے وہ اسٹیئرز استعمال کریں. اس سیڑھیوں کو استعمال کریں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ ہر جگہ ہر دفعہ گاڑی کا استعمال تو نہ کریں. بالکل ایسے ہی. تو اپنے گاڑی کو ایسی جگہ تھوڑا ڈسٹنس پہ پارک کر لیں کہ جس کے لیے چل کے جانا پڑے. ویسے ہم نے اپنے ہسپتال میں ایسا کیا ہے ریسنٹلی. ہم نے، ہمارا جو پارکنگ ایریا تھا وہ بالکل خالی رہتا تھا. لوگ آ کے بالکل ساتھ ہی اپنے دفتر کے ساتھ ہی کھڑی کرتے تھے. وہ بڑی جگہ ہے تو، اور پھر وہ وہیں سے اندر آئے اور جو واپسی کے بعد وہیں سے بیٹھے اور چلے گئے. تو میں نے اب ان سے کہا ہے کہ سب جو تقریباً 0.5 کلومیٹر دور ہے پارکنگ پلیس، سب وہاں پارک کریں گے اور پیدل چل کے آیا کریں گے اور پھر جایا کریں گے. سو کم سے کم کچھ تو چلیں. گڈ انیشیٹو، ویری گڈ انیشیٹو. اور وہ ایون کھڑی ہوئی بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ساری گاڑیاں شیڈڈ ہیں ایسے ہی ایریاز، یہ نہیں کہ دھوپ میں کھڑی ہوتی ہیں. اوکے گریٹ. تھینک یو سو مچ سر. ویری ویلیویبل سجیشن دا وے یو ہائی لائٹڈ دا پوائنٹس آن ڈائبٹیز اینڈ ورک پلیس ویلنس. I would suggest, and I really thank to Dr. Mohammad Imran Hassan صاحب کہ انہوں نے ہمیں ورک پلیس کے اوپر کس طریقے سے ڈائبٹیز کے معاملات کو اور ان کی جو تشخیص ہے یا ان کی پریونشن ہے اس پر ہم کام کر سکتے ہیں. ہم 60 to 70% اپنی لائف ورک پلیس پہ گزارتے ہیں. اس 60 to 70% لائف کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی ابھی ہماری بات ہوئی کہ آپ کی سیڈنٹری لائف اسٹائل، اسٹریس لیول، آپ کی انہیلدی ڈائٹ. تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور ذیابطیز کنٹرول زندگی انمول یہی ایک میسج ہے صحت شو کے تھرو کہ آپ اپنے ورک پلیسز کے اوپر بھی اپنے خیال رکھیں. اگر آپ ڈائبٹک ہیں یا آپ ڈائبٹک نہیں بھی ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ
اسٹیئرس یوز کریں, آپ واک کر کے جائیں, آپ ہیلدی ڈائٹ اور پورشن کنٹرول کے اوپر بات کریں اور کام کریں, نہ صرف خود اپنے بلکہ اپنے ساتھ والے امپلائیز کے اوپر. دیٹس ہاؤ وی کین میک اے ویری گڈ سوسائٹی اینڈ اے ہیلدی سوسائٹی. تھینک یو سو مچ ناظرین. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ایک نئے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.